بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے پڑوسی کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ماں باپ، اعزاء و اقارب، مسکین اور یتیم، اسی طرح سے مسافر اور جو مملوک و غلام ہیں، اس طرح کے افراد، اور جو لوگ ساتھ رہتے ہیں، جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، جو بالکل قریب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، بہتر برتاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ پڑوسی، چاہے قریب کا پڑوسی ہو چاہے دور کا پڑوسی ہو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور ایک انسان ہونے کے ناطے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے فرق کو جو ہے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے اپنا مسلمان بھائی ہے جبھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لیکن ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ پڑوسی کون ہوتا ہے، پہلے اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ دیکھیے، پڑوسی کے حوالے سے اتنا جان لینا کافی ہے کہ جو پاس میں رہتا ہے، جو بالکل قریب رہتا ہے، وہ پڑوسی ہے۔ جیسے ہمارا جہاں گھر ہوتا ہے، ہماری جہاں رہائش ہے، تو ہماری رہائش کے بالکل متصل ملا ہوا جس کا گھر ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پڑوس میں جو گلی ہے، ایک گلی میں ہمارا گھر ہے اور وہیں پہ دوسری گلی ہے جہاں پہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں دوسری گلی کے، کیونکہ وہ ہمارے پڑوس میں ہے وہ گلی۔ اسی طرح سے ایک محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی ہے، ایک علاقہ دوسرے علاقے کا پڑوسی ہے، ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے کا پڑوسی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے۔ ہم لوگ بولتے بھی ہیں کہ پڑوس کے ملک میں یہ ہو رہا ہے، بولتے ہیں، یا بول چال میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ اس طرح سے پڑوسی کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس کو اور پھیلائیں تو پڑوسی کے تصور میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ایک انسان کہیں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کی ٹیچنگ لائن ہے، پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے، تو ہمارے ساتھ جو دوسرے ٹیچر ہیں، دوسرے مدرس ہیں، اور جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے پاس میں رہتے ہیں، ان سے زیادہ صاحب کا پڑھتا ہے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کا پڑوسی ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، وہ اس سے اس کا سابقہ بہت پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کاروبار سے جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک فیکٹری دوسری فیکٹری جو اس سے جڑی ہوئی فیکٹری ہے، پاس میں ہے، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ایک ملازم
جو کہیں پہ کام کرتا ہے، کسی دکان میں، کسی فیکٹری میں، کہیں کسی کاروبار سے جڑا ہوا ہے، ان کے پاس جو اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ جو رہ کر کے کام کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اس طرح سے جو پڑوسی کا تصور ہے اسلام میں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جتنے بھی پڑوسی ہیں، جن سے بھی ہمارا سابقہ پڑتا ہے، اور جن کو بھی ہم جو ہے اپنے اخلاق سے قریب کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں، اور جن کو ہم حسن سلوک سے جن کے ساتھ ہم پیش آ سکتے ہیں، ہم کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اس حوالے سے، اس تعلق سے، پڑوسی کے تعلق سے اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دکھ درد میں خاص طور سے، دکھ درد میں خاص طور سے جو بالکل پاس میں ہوتا ہے، جو ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، تو سب سے پہلی ضرورت وہی پوری کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مانے کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری کا اٹیک ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ کے رشتہ دار جو دور میں رہتے ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن جو آپ کے پڑوس میں ہے اس کی ضرورت آپ کو پہلے پڑے گی۔ اگر وہ ایک دوسرے کے حق کو پہچان رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ضرورت کو پوری کرنے والے وہ آپ کے پڑوسی ہوں گے۔ اس لیے پڑوسی کا جو حق ہے، اس حق کو اگر ہم ادا کرتے رہتے ہیں تو ہماری اپنی بھی ضرورت پوری ہوگی، اور حالات کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا بھی پورا ہوگا۔ اسی طرح سے جو انسان ایک دوسرے کے قریب رہتا ہے، ایک دوسرے کا پڑوسی ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر ایک دوسرے کو حق کو اگر ہم نہیں پہچانتے، اپنی ذمہ داری کو اگر ہم نبھانا نہیں جانتے، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو پڑوس میں رہ رہا ہے اس سے ہم کو زیادہ نقصان پہنچے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ جو پڑوس میں رہتا ہے، پاس میں رہتا ہے، اگر وہ ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچان رہے ہیں، اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اچھے اعمال پہ اللہ کی اجر دے گا اس کا اگر اندازہ نہیں ہے، اور غلط کام پہ اللہ کی کیسے گرفت ہوتی ہے، اگر یہ بات ذہن کے اندر اگر نہیں ہے، تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو بالکل پڑوس میں ہے، جو ہمارا پڑوسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہم کو زیادہ نقصان پہنچ جائے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے سے پڑوسی کے حقوق کو پہچانیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت ساری احادیث کو جمع کرنے کی، کچھ نوٹس تیار بھی کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، وہ میں آپ کو ایک بات دیکھیے سنانا چاہتا ہوں، اور اسی ضمن میں آپ کو اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری یاد دلانے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے یہ بات بتائی کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارت سے، بوائق کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں حدیث کے اندر، شرارت، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز کو اب دیکھیے پڑوسی کی اہمیت کتنی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ بخاری کی ہی روایت ہے، کتاب المفرد ایک باب ہے، اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو خدا اور روز جزا پہ یعنی قیامت کے دن پہ جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اسی طرح پیار کرے جس طرح سے اپنے آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی بات ہے۔ تھوڑا سا ہم آپ کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی، جو خدا اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے
قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی اسی طرح سے عزت کرے جس طرح سے اپنے آپ کی عزت کرتا ہے، اپنی آپ کی عزت چاہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو خدا اور روز جزا پہ، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ خدا کے نزدیک ساتھیوں میں بہتر وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ ساتھیوں میں بہتر وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی کے اندر یہ روایت تھی۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے عائشہ، حضرت جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں پڑوسی کو وہ جائیداد کا حصے دار نہ بنا دے۔ جس طرح سے جائیداد ہے، جائیداد تو بالکل قریبی لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، ترکہ ملتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اتنی تاکید کرتے ہیں پڑوسی کے حوالے سے، پڑوسی کے تعلق سے، کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو جائیداد کا حقدار نہ بنا دے۔ اسی طرح سے ایک بات کو آپ اور ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بھی یاد کرتے رہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کہیں پڑوسی کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے چلے جائیں، اور خراب اگر پڑوسی کے حالات اگر اچھے نہیں رہے، تعلقات اچھے نہیں رہے، تو زندگی انسان کی اجیرن بن جاتی ہے۔ انسان گھر پہنچتا ہے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، تھک تھکا کے آیا، پتہ چلا کہ پڑوسی سے لڑائی ہو گئی تھی بچوں کی، اور آئے دن کا جھگڑا ہو رہا ہے، آئے دن کی لڑائی ہو رہی ہے، تو انسان کی زندگی اجیرن بنتی چلی جاتی ہے، انسان ٹینشن میں آتا رہتا ہے، آئے دن کا معاملہ ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ پڑوسی کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے ایک جو ہے طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہدیہ دیا جائے، ہدیہ دے کے، تحفہ دے کے جو ہے ان کو قریب کیا جائے۔ ہم بھی دوسرے کے ہدیے کو قبول کریں، وہ بھی ہمارے ہدیے کو قبول کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے بہت مالدار جو ہے صحابی نہیں تھے، یہ معمولی مطلب مال اور اسباب کے اعتبار سے معمولی درجے کے اس طرح سے وہ فرد تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ابو ذر، جب تم شوربہ بناؤ، یعنی جب تمہارے یہاں گوشت پکے، تو بہت ممکن ہے کہ گوشت میں اتنی زیادہ مقدار نہ ہو، اتنی گنجائش نہ ہو، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس میں شوربہ ہی بڑھا دو، اور اپنے سالن کا شوربہ ہی پڑوسی کو دو، تاکہ ایک دوسرے کے تعلقات اچھے رہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ روایات کو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں آپ تک۔ عام طور سے جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر چاہیں تو حالات کو سازگار بنا سکتی ہیں، پڑوسی سے، پڑوسن سے ان کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ غیر سنجیدہ عورتیں ہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان عورتوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ آپس میں جو لڑتی ہیں، اب پڑوس میں پانی کا جھگڑا ہو گیا، کچرے کا جھگڑا ہو گیا، پھلا ہو گیا، اس بچے نے اس کو چھیڑ دیا، اس بچے نے اس کو کچھ کہہ دیا، اور پتہ چلا کہ جو ہلڑ ہنگامہ روز ہو رہا ہے،
عورتوں کے حوالے سے چونکہ اس طرح کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں، اے عورتوں، اے مسلمان کی عورتوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف اچھے اخلاق کی تعلیم جگہ جگہ دی گئی ہے، دوسری طرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو کھانا بنے نا تو اپنے یہاں کا کھانا ان کو بھیجو تھوڑا بہت، ان کے یہاں کا کھانا تم قبول کر لو، اور جو ہے اس میں اگر معمولی چیز بھی اگر وہ بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھو، اور تم جب اس کو بھیجو اگر وہ مالدار بھی ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کو بھی کسی ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنا غلط ہے، آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ناجائز اور حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جس حدیث کو میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں، یہ الادب المفرد بخاری کی ہے، اور اسی سے جو ہے یہ روایت منتقل کر رہا ہوں میں آپ کو کہ چوری کرنا برا ہے، لیکن 10 چوریوں کے مقابلے میں 10 چوری کرنے میں جتنا گناہ ہوگا اتنا گناہ ایک پڑوسی کے یہاں ایک مرتبہ چوری کرنے میں ہے۔ یعنی کسی نے 10 مرتبہ کہیں چوری کی، اس کا جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ ایک مرتبہ اگر پڑوسی کے گھر میں چوری کر لی، کوئی چیز اس کی اٹھا لی چوری کی نیت سے، تو اتنا گناہ ہوگا۔ بدکاری بری ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، زنا کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بدکاری غلط ہے، لیکن 10 بدکاریوں کے برابر ایک بدکاری ہے کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ اسی طرح سے آپ کو کچھ حدیثیں اور میں سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جو ہے مسئلہ پیش کیا گیا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے ایک بات پیش کی اور اس کی وضاحت چاہیے۔ یہ الادب المفرد جو بخاری کی ہے اسی سے یہ روایت لی گئی ہے، وہی یہ روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے خوب نماز پڑھتی ہے، خوب اچھے کام کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن ساتھ میں ہی وہ اپنے پڑوس کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایذا دیتی ہے۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ وہ ایسی عورت جہنمی ہے۔ آج ہی وہ روایت پڑھی میں نے، اس سے پہلے بھی پڑھی، آج تازہ کیا اس کو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو فرض نماز پڑھ لیتی ہے، بہت زیادہ سنن اور نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی، لیکن وہ اپنی عورت اپنے پڑوسی کے ساتھ ان کا بہت اچھا معاملہ ہے، بہت اچھا برتاؤ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایسی عورت جنتی ہے، جنت میں جائے گی ایسی عورت۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بہت سارے معاملات پیش کیے جائیں گے، بہت سارے کیس، بہت سارے مقدمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ وہ یوم جزا ہے، بدلے کا دن ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اسی الادب المفرد جو بخاری کی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو مقدمات پیش کیے جائیں گے ان میں سب سے پہلا مقدمہ جو ہوگا وہ 2 پڑوسی کا ہوگا۔ 2 پڑوسی، ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پڑوسی
کہ مقدمہ کو سب سے پہلے فیصلہ دیں گے اور دو پڑوسی کے تعلق سے سب سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس سے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو کچھ چیزیں اور میں سنانا چاہتا تھا کہ جس کو یہ پسند ہے کہ خدا اور اس کے رسول ان سے پیار کرے تو وہ پڑوسی کا حق ادا کرے۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کا محبوب بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنے لگے، اپنا بندہ بنا لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔ کچھ چیزوں کو آپ اور ملحوظ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے۔ انسان کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ سنایا کہ انسان اچھا ہے کہ برا اللہ کی نظر میں۔ سوال آپ سن رہے ہیں؟ انسان اچھا ہے کہ برا؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس روایت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر اس کا پڑوسی یہ بتا دے کہ یہ اچھا انسان ہے تو اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھتا، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا اچھا سمجھتا ہو، لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت ساری باتیں پیش کی جائیں گی، ان میں سے خاص طور سے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کو بھی سامنے رکھا جائے گا جنت میں جانے کے لیے یا دوزخ کے فیصلے کے لیے۔ اس طرح کی تعلیمات سے متاثر ہو کے صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ تھی، آپ کے تربیت یافتہ تھی، ان کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ایک جو ہے صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ گوشت اچھی خاصی مقدار میں گوشت لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو گوشت تم لے کے جا رہے ہو، اس میں تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے؟ پڑوسی کو بھی کھلاؤ گے؟ اور اس کے بعد جو آیت پیش کی گئی، یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم، پوری آیت سنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے کام سے مطلب رکھے اور جو بھی نعمتیں ہیں اس سے صرف اپنے آپ کو لطف اندوز ہونے کا موقع دے اور دوسرے لوگوں کو، پڑوسی کو فائدہ نہیں پہنچائے، تو یہ اچھی بات اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ ایک اور دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور بکری ذبح کی تو ان کو یہ بات یاد دلائی گئی کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہی آتا ہے کہ جب بکری ذبح کی گئی اور گوشت تیار ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ اپنے پڑوسی کو بھی کچھ دیا اس میں سے، اس گوشت میں سے، اس بکری کے گوشت میں سے۔ میں آپ کو خاص طور سے سنانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا۔ کون تھا؟ یہودی پڑوسی ہے۔ اور صحابہ کرام کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کہ یہود کے عمل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اسلام کا جو اخلاق ہے، یہود اور نصارہ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے کا آرڈر ہے، ہمارے لیے حکم ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو کچھ باتوں کی طرف اور توجہ دلا کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ اگر ہم پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو پڑوسی کے حقوق کیا ہیں ہم نہیں جانتے۔
नावाकफियत, इल्मी नावाकफियत, कुरान और हदीस से दूरी। दूसरे, मामूली बातों में झगड़ा करने लगते हैं पड़ोसी से, और खूब लंबा झगड़ा चलता है। हमको उन्होंने उस मौके पे ये कह दिया था, दिखला देंगे उसको, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लंबा चलता है। पड़ोसी का भी हक अदा नहीं होता, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। इसी तरह से ईज़ा पहुंचाने का जज्बा, हमको उन्होंने ऐसी तकलीफ पहुंचाई, ये बात कह दी थी, उनको भी हम देख लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसी तरह से दूरी बनती रहती है। दुख दर्द में एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होता है। हम देखते हैं कि हमारा रिश्तेदार है तो ठीक है, लेकिन अगर रिश्तेदार नहीं है तो बीमार हुआ तो क्या हुआ? कोई गैर मुस्लिम है, कोई यहूदी और ईसाई है, अल्लाह का दुश्मन है, यही मिजाज हमारा होता है। याद रखिए कि गैर मुस्लिमों के जो अमाल और किरदार हैं, यहूदी और ईसाइयों के जो अमाल हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन अखलाक का जहां तक मामला है, अच्छे अखलाक से यहूदियों से भी हमारे नबी पेश आया करते थे, हमारी भी यही जिम्मेदारी है। इसी तरह से जरूरत इस बात की है कि समाजी इंसाफ, नाइंसाफी जो होती है कि हर इंसान को अपने से लेना देना होता है। एक आदमी मालदार है तो मालदार होता चला जाता है, इतने पैसे हैं उसके पास कि उसको खर्च करने का रास्ता नहीं मिलता, फजूल खर्ची में लगा रहता है। लेकिन उसी के पड़ोस में बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको फीस तक जमा करने के पैसे नहीं होते, परेशान होते हैं, और जो है 2 वक्त का सही तौर पे उनको खाना तक मुयस्सर नहीं होता। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाना खाए और उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। ये हमारे नबी ने ये बात बताई है। इसी तरह से ताल्लुकात की जो बहाली है उसको हमको करते रहना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे बनाते रहना चाहिए। मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में भी हमारी ये जिम्मेदारी है। अगर कोई झगड़ा हो गया है, उस लज़ा को खत्म करना चाहिए, तकलीफ पहुंचाने का जज्बा भी खत्म होना चाहिए। इसी तरीके से जो है कुछ बेदारी हमारे अंदर इस तरह की भी आनी चाहिए कि इस तरह की बातों को अपने घर के लोगों को भी बताएं, अपनी औरतों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि एक पड़ोसी का हक क्या है। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए बच्चों में तो उसमें अपने बच्चों को अगर आप डांट देते हैं तो उनकी दिल में एक तरह से जगह होती है कि छोटी सी बात के लिए हमसे उलझा नहीं। वो आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपका रुतबा उस पड़ोसी के हक में बुलंद हो जाता है इससे। और आप उलझ गए छोटी सी बात में तो भले वो आपके सामने कुछ ना कहे, पीछे आपको गाली भी दे सकते हैं। इसी तरह से जो है और भी बहुत सारी तफसीलात हैं, वक्त की तकंदार में इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें मैं नोट करके लाया था। जरूरत इस बात की है कि अगर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शहीदाई हैं, तो जहां दूसरी जिम्मेदारियां हमारी हैं, उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह है कि पड़ोसी को हम तकलीफ न पहुंचाएं, उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छी तरह से पेश आएं, अच्छा बर्ताव करें। यह हमारी ईमानी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।